الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبتہ عیناہ حتی اصبح کتب لہ ما نویٰ وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ عز وجل. جو شخص بستر پر لیٹتے وقت نیت کرتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز تہجد پڑھے گا. اس سے پہلے ہم نیت اور ارادہ نیت پر لیکچر دے چکے ہیں. یہ ہے لیکچر نمبر 84. جو شخص بستر پر لیٹتے وقت نیت کر لیتا، میں رات کو اٹھ کر نماز تہجد ادا کروں گا، پختہ ارادہ اس نے کیا، نیت اس کی اب بڑی پختہ ہے، لیکن اسے فغلبتہ عیناہ، گہری نیند آ گئی ہے، سو گیا، حتی اصبح، حتیٰ کہ صبح ہو گئی. اب وہ نہیں پڑھ سکا تہجد، لیکن ارادہ اس کا کیا تھا کہ میں پڑھوں. اللہ کتنا کریم ہے، شریعت کتنی آسان ہے اور کتنی برکت والی ہے. کتب لہ ما نویٰ، جو اس نے نیت کی تھی وہ لکھ دی گئی. تہجد کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا. کتب لہ ما نویٰ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. اور جو وہ گہری نیند سویا نا بڑے مزے کی، وہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. سبحان اللہ، وہ نیند اس کے لیے صدقہ ہو گیا، اللہ کی رحمت برس اٹھی. تو نیتوں کو خالص کیجیے. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. آپ نے حفظ کا، عالم بننے کا، عالمہ بننے کا، جامعہ عیسیٰ بن ربیع کی طالبات نے ارادہ کیا ہے، تو ارادہ بڑا پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اساتذہ نے پڑھانے کا ارادہ کیا ہے، لیکن فوت ہو گیا، بیمار ہو گیا، ایسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کام نیکی کا نہ کر سکا، تو اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں وہ پوری نیکی لکھوا دے. سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے خالص نیت سے شہادت مانگے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، وہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. موت تو آنی آنی، ہر حال میں آنی. کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے بچ جائے، سب کو آنی. اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگنی چاہیے کہ شہید کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ. ایسے ہے جیسے اس جنت دنیا میں یہاں جنت ایک جنت کی، اور شہید کا جنت جو ہے وہ آسمان ہے، اتنا بلند ہوگا. شہادت کے راستے یہ نہیں کہ کشمیر میں جا کے مرنا ہے تو شہادت ملے گی. علم کا جو راستہ ہے، طلب علم کا، یہ شہادت کا راستہ. فی سبیل اللہ، للذین احصروا فی سبیل اللہ.
اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتے ہیں نا، پیٹ کے درد سے مر جائے، دیوار کے نیچے گر کر دب کر مر جائے، پانی میں ڈوب کر مر جائے، اللہ اس کو بھی شہید کا مقام دیتا ہے۔ پھر شہادت کے اندر درجات، جو شخص من سأل اللہ شہادہ، جو شخص شہادت کی تمنا رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے شہادت کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، شہیدوں کے ساتھ اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اس کا نیت یہ تھی کہ میں، اب جیسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کرتے تھے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا کوئی حصہ مجھے بتاؤ جہاں پر زخم نہ ہو۔ دیکھیں، جہاں پر زخم نہ ہو۔ فوت کہاں ہوئے؟ بستر پر۔ سیف اللہ، یہ تلوار میدان جہاد میں نہیں ٹوٹی، بستر پر۔ اب تمنا کیا تھی؟ شہادت کی، شہادت کی۔ 30,000 کا لشکر کئی لاکھ رومی لشکروں سے ٹکرا دیتے تھے، کھلی کھلی شہادتیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو خالص نیت تھی، اس منزل تک پہنچا دے گا، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت۔ حدیث کے لفظ ہیں وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت، اسے وہ مقام ضرور مل جائے گا۔ اس لیے ہر شخص بنیاد وہ توحید، عقیدہ توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اور پھر ان کی اطاعت و فرما برداری، اس بیس پر اللہ سے شہادت مانگتے رہنا چاہیے صدق دل سے۔ نیت تو انشاءاللہ مقام وہ مل جائے۔ دیکھیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان، یا ایک روایت میں اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے پر تلوار اسلحہ لے کر آ جائیں تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جان میں۔ اب نیت کیا تھی؟ قاتل کی نیت یہ تھی کہ میں قتل کر دوں، اور مقتول کی بھی نیت تھی کہ میں قتل کر دوں۔ دونوں کی نیت پر اجر و ثواب ہے۔ القاتل والمقتول فی النار۔ اس لیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی نے عرض کی، یہ تو معلوم ہے کہ قاتل جہنم میں، لیکن مقتول جہنم میں کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا انہ قد اراد قتل صاحبہ، اس کا بھی ارادہ اور نیت یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو قتل کر دوں، اس نیت پر اس کو بدلہ ملا جائے۔ تو نیتوں کو خالص کیجیے۔ نیت کیا ہے؟ 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، وقت عصر کا، اللہ اکبر۔ لوگ اس کو نیت کہتے ہیں۔ نیت معنی دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اور اب یہ سنیوں کی مسجدوں میں دیکھیں، اب سارے نمازی جتنے ہیں وہ نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت پیچھے اس امام کے، وقت عصر کا، منہ قبلہ شریف کی طرف، اللہ پیچھے اس امام کے۔ اور یہی لفظ امام بھی کہہ رہا ہوتا ہے، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت، وقت عصر کا، پیچھے اس امام کے۔ وہ تو خود امام ہوتا ہے، وہ بے وقوف بھی پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے اس امام کے۔ وہ کس امام کے پیچھے ہوتا ہے؟ وہ کس امام کے پیچھے ہوتا ہے؟ عقل سے پیدل۔ ایسے ایک شخص نے ہمارے ساتھ جمعہ پڑھا، میں نے سے پوچھا کیسا رہا جمعہ؟ کہا تم نے ہمیں تو کافر اور مشرک کہہ دیا مولوی صاحب نے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو کب نام لے کر کہا ہے مشرک؟ کہتا نہیں، قبر پہ ہم جاتے ہیں تو ہم مشرک تو ہو گئے نا۔
غصے میں کہتا میں نے تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھی. کدھر پڑھی ہے نماز؟ آپ کھڑے تو میرے ساتھ ہی تھے. بڑے بھائی نے جمعہ پڑھایا، بڑے شاہ صاحب نے، میں ان کو ساتھ تھا کھڑا، میرے پھوپھی زاد بھائی تھے. میں نے کھڑے تو میرے ساتھ تھے آپ. کہنے لگا میں نے نیت کی تھی پیچھے امام کعبہ کے. کھڑا کدھر ہے؟ پاکستان میں. نیت کیا کی ہے؟ پیچھے امام کعبہ کے. میں نے کہا وہ تو ہم سے بڑا وہابی ہے، ادھر کدھر آپ چلے گئے؟ تو نیت زبان سے الفاظ، یہ نیت نہیں. نیت کا معنی دل کا ارادہ، دل کے ارادے کو. آپ گھر سے نکلے ہیں تو عصر کی نماز کا ارادہ کر کے نکلیں. وضو کرنے لگے، آپ نے کبھی وضو کی نیت کی ہے؟ سردی کا موسم ہے، گرم پانی ہے، اسٹیل کی ٹونٹی ہے، کوئی بھی نہیں کرتا. کھانا سامنے آ جاتا ہے، نیت کرتے ہیں کہ افطاری کرنی ہے تو کرتے ہیں. وقت مغرب کا، افطاری کا وقت ہو گیا، پکوڑے سموسے موجود ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بے وقوفی ہے. یہ زبان سے نماز میں اضافہ ہے نیت کے الفاظ. پختون ہیں آپ لوگ تو آپ کرتے ہیں سلور رکعت نماز دا. پٹھان جا رہے وہ پشتوں میں کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر عربی کس میں کرے گا؟ وہ عربی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نیت کے الفاظ پھر کیوں نہ پڑھائے؟ عربی زبان میں کر دیتے ہیں. دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. بس یہ یاد رکھیں. ارادہ دیکھ، ارادہ کیا ہے؟ نماز ظہر پڑھنی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ عادت ہے. کیوں پڑھنی ہے؟ عادت ہے، عبادت نہیں. شیخ سعید اللہ، عادت اور عبادت میں فرق ہے. عادت بیماری ہے. نماز کیوں پڑھنی ہے؟ بس سارے پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں. اور عبادت، نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، پیغمبر نے اس کی اطلاع دی ہے. عادت نہ بنائیں، عبادت بنائیں. عادت بیماری ہے. عبادت سمجھ کر نیکی کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کریں. فرق کیجیے. عبادت کے مقصد کا تعین کرنا نیت کہلاتا ہے. یاد رکھیے، عبادت کے مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا، یہ نیت ہے. اس لیے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر ارادہ ثواب کا نہیں، اللہ کی رضا کا نہیں، روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کا نہیں، کوئی ثواب نہیں. بھوک اور پیاس ہے، سزا ملے گی. بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، سزا اتنی بڑی. روزہ کیوں رکھا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے اور بچیوں نے اور مسلمانوں نے. اللہ کی رضا ہم پر فرض ہے. اس فرض کو پورا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ ارادہ ہو، دل کا ارادہ. ایک شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ بھی ہے لیکن موقع نہیں مل رہا، تو گناہ گار لکھا جائے گا. کیوں؟ پوری تیاری کر کے آیا، موقع نہیں مل رہا، موقع نہیں مل رہا. ایک شخص پورا نیت ارادہ کر کے آیا گناہ کرنے کا، لیکن عین گناہ کے وقت کہتا ہے نہیں کرتا ہوں، اللہ سے ڈر گیا، ثواب لکھا جائے گا. دیکھیں فرق ہے. ایک شخص گناہ ارادہ ہر چیز مکمل، لیکن موقع نہیں بن رہا، موقع نہیں بن رہا اندر جانے کا، گناہ گار لکھا جائے گا. ایک شخص گناہ کرنے کے ارادے سے آیا، عین موقع پر گناہ چھوڑ دیتا ہے، میں نہیں کرتا، اللہ سے ڈر جاتا ہے، وہاں اس کو نیکی لکھی جائے گی. کیوں؟ ارادہ تبدیل ہو گیا. جو گناہ نہیں کر رہا اس کا ارادہ موجود ہے، اس وجہ سے گناہ گار لکھا جا رہا ہے. ایک شخص بدکاری کرتا ہے، کہتا ہے میری نیت تو بدکاری کی نہیں، بدکار لکھا جائے گا. کیوں؟ بظاہر تو گناہ کر رہا ہے، بظاہر گناہ کر رہا ہے. اس کا ظاہری نیت کو دیکھا جائے گا، ظاہری عمل کو دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن بدکاری میں کر رہا ہوں. یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ، دھوکہ ہے.
ایسے ہی ان لوگوں کی نیت اور ارادے کا کوئی شے نہیں، کوئی قیمت نہیں، کوئی اعتبار نہیں، جو اچھی نیت کے دعوے دار ہیں لیکن گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ تو نیت اس کو خالص کیجیے، اللہ کو راضی کرنا۔ دیکھیے ایک انگلش میں دو لفظ ہیں، کوالٹی اور کوانٹٹی۔ کوانٹٹی مقدار، کوالٹی عمدہ۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی کاؤنٹ نہیں ہوتی کہ اس نے 10 لاکھ دیے، 10 لاکھ نفل پڑھیں۔ اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اس نے 2 ہی پڑھی ہیں لیکن آدھا گھنٹہ لگا دیا، اور اس نے 20 پڑھی ہیں 8 والوں سے پہلے فارغ ہو گیا۔ دیکھ لو فرق۔ جب ہم سنی تھے نا تو ہم تراویح کے موقع پر تلاش کرتے پھرتے ہوتے تھے، فلاں مسجد، ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی حافظ موسیٰ کی، اللہ اکبر سمجھ آتی تھی، اس کے بعد ہمیں نہیں سب کیا پڑھتا، کوئی سامع کتنا ہی استاد کیوں نہ ہو اس کی غلطی نہیں پکڑ سکتا، سمجھے گا تو غلطی پکڑے گا نا۔ ابھی ہماری اپنی مسجد میں 20 نہیں ہوتی تھی، ہم ادھر سے 20 پڑھ کے گھر بھی آ جاتے، کیا رفتار ہوگی اور کیا تیزی ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ کوانٹٹی۔ کوالٹی کیا ہے؟ 8 پڑھ رہا ہے اور 20 والے پڑھ کے گھر سو بھی رہے ہیں، اس کی 8 ہی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے اپنی نیت کے اندر یہ نہیں کہ 10 لاکھ نفل پڑھنے اور شالیمار بنا ہوا ہے۔ قرآن میں نے رمضان میں ارادہ کر لیا، نیت کر 10 ختم کرنے، پڑھ کیسے رہا ہے پتہ ہی نہیں۔ تجوید کے ساتھ اچھے پیارے خوبصورت الفاظ قرآن کے ادا کیجئے، نیت کو خالص کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی گاؤں میں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ایسی جگہ پر جہاں اہل توحید کی مسجد نہ ہو تو گاؤں میں تو وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے، اپنے بیوی بچوں بہن بھائیوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کرے باقاعدہ، انشاءاللہ اجر ملے گا۔